ہند میں تشریف لائے ہیں تو ہم نے سونے کا گنبد بنا کے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب ایک خواجہ غریب نواز عطائے رسول بن کر خواجہ معین الدین ہمارے دھرتی پر تشریف لائے ہیں، ہمارے ہند میں تشریف لائے ہیں، تو ہم کوفہ والوں کے طرح غدار نہیں ہیں، ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، نبی کی محبت میں مرنے مٹنے والے لوگ ہند کے ہیں۔ تو ہم نے وفا ایسی کی ہے کہ ان کی عزت، عظمت، شہرت سب کیا، سب نبھایا۔ آج ان کے مزار کو سونے کا گنبد سے سجا دیا ہے۔ اور بھارت ہی نہیں، پوری دنیا میں ایک تاریخی بات ہے، سب سے زیادہ جس عظمت کی بات میں یہاں نہیں کر رہا ہوں، سب ولی اپنی جگہ عظمت کے ساتھ موجود ہے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں صرف، سب سے زیادہ جس مزار پاک پر پھول چڑھایا جاتا ہے وہ عطائے رسول خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ ہم نے وفا ایسی کی۔ وہ لوگ کوفہ والے ظالم تھے، اے کوفیو تم قیامت تک اپنے مقدر پر روتے رہو اور ہماری وفاداری پر رشک کرو کہ ہم نے کیسے نبھایا اور تم نے کیسے نبھایا۔ اسی نبی کا ایک نواسا، ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، انہی کے نسل میں ایک بیٹا یہاں آج تشریف لانے والے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ انہی کے استقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت آئیں گے، کچھ بیان کریں گے، ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیں اس میں کچھ بھیجیں، پہلے ایک نعت شریف پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ اے بھبر نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے۔ اور مسلمان ہے تو نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی سب سے محبت کیجئے، ماں سے کیجئے، باپ سے کیجئے، بچوں سے کیجئے، بیوی سے کیجئے، خاندان سے کیجئے، رشتہ داروں سے کیجئے، لیکن سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ کے رسول سے کرنی ہے، تب جا کے پکا مسلمان بنیں گے۔ اور حضور کی محبت میں اگر کوئی رکاوٹ بن گئی اور محبت میں کمی ہو گئی تو پھر پکا مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ پکا سچا جو مومن جس کو کہا جاتا ہے، جو ایمان والا کہا جاتا ہے، وہ حضور کی محبت ہے۔ جو حضور کی محبت اپنے دل میں بسائے ہے، حضور کی باتوں کو اپنے دل میں بسائے ہے، انہی کو پکا سچا مسلمان کہا جاتا ہے۔ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ شاعر کہتے ہیں کہ یا نبی کی آواز جب نہ آئے سینے سے، یا نبی کی آواز، یا نبی کی آواز جب نہ آئے سینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے۔ یعنی جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کی نعمت کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت نہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی نعمت بھی کھانا حق نہیں ہے اس کا۔ اور اللہ کی رحمت اسی پر نازل ہوتی ہے جو بندہ
اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے. ماشاءاللہ مائک بھی ٹھیک ہو گیا. یعنی حضور کی محبت کی بات آئے تو ہر چیز ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. یہاں پر میں ایک بات بتاتا ہوں. آج سے کچھ دن قبل، کئی مہینہ قبل، اسی جگہ پہ ایک میلاد شریف میں ایک بات بتایا تھا. اس بات کو پھر میں آج دوہرا رہا ہوں. جہاں بھی، جس محفل میں بھی، جس جگہ بھی آپ ہوں، وہاں رسول پاک کا نام لے لیا کوئی، اللہ کے رسول کا ذکر چھڑ گیا، اللہ کے رسول کا تذکرہ کوئی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام کوئی لے رہا ہے، تو سننے والے پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف بھیجے. اب آگے سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر، جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. جبرائیل امین آ گئے. دن کون سا ہے؟ سید الایام، جس کو سردار کہا گیا ہے اور دنوں میں. آنے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور زینے پہ جانے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، کل کائنات کا سردار ہے. کل کائنات کا سردار جو ہے منبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. ادھر جبرائیل امین تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس جگہ آپ کا نام لیا جائے آقا، اور آپ وہاں سننے والے لوگ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے. حضور نے آمین فرمایا ہے. صحابہ دیکھتے ہیں کہ آج میرے آقا جو ہے آمین کہتے ہیں. دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آتے ہیں. آخر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، آقا منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان میرے آقا، اے میرے آقا ذرا بتا دیا جائے، جب آپ منبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے اس وقت دعا کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ آمین کہہ رہے تھے. آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، جب میں منبر پر تشریف لے کے جا رہا تھا، سید الملائکہ جبرائیل امین تشریف لائے ہیں اور ان کا کہنا تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس جگہ آپ کا نام لیا جائے آقا اور سننے والے لوگ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے. میں نے آمین کہا. اس لیے اے لوگوں، یہ پیغام لے لو اس جگہ سے، جہاں بھی نبی کا نام سنو اپنے دل سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی پڑھا کیجئے، جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے. اب سنانے والا کون ہو؟ یہ نہیں کہ میرا بیٹا سنائے گا تب ہم کہیں گے، میرا امام سنائے گا تب ہم کہیں گے، میرا دادا سنائے گا تب ہم کہیں گے. نہیں، سنانے والا حتیٰ کہ آپ کا دشمن ہو، تذکرہ کرنے والا حتیٰ کہ آپ کا دشمن ہو، اور وہ نبی کا نام لے رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ وہاں پر درود شریف پڑھا کریں. نہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جہاں پر بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے آقا، اور سننے والے لوگ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے. حضور نے آمین کہا ہے. دعا قبول ہو چکی ہے، اسی لیے کہ دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، جمعہ کا دن. اور کہنے والے، دعا کرنے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ تمام فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین.
اور آمین کہنے والے تمام نبیوں کا سردار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یقین اور میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ دعا یقیناً قبول ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو سچے دل سے اللہ کے رسول سے محبت کیجئے. اگر دل میں نبی کی محبت نہیں بسی تو آپ کا آنا بیکار ہوگا اور قبر کی دنیا میں جائیں گے سزا کا مستحق بن جائیں گے، عذاب نار کا مستحق بن جائیں گے. اس لیے سچے دل سے اللہ کے رسول سے محبت کیجئے. جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، ادھر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ نبی کو شہید کر دیا گیا معاذ اللہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہے. حضرت صدیق اکبر ہے اور تمام کفار و مشرکین نے گھیر لیا ہے. دشمنوں نے تلوار چلایا ہے، کوئی پتھر چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے. ابو بکر صدیق وہاں پر موجود ہے، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم پیچھے اس لیے آتے ہیں کوئی پتھر کا وار نہ ہو جائے یا رسول اللہ. ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تیر کا وار نہ ہو جائے یا رسول اللہ. ہم تو دائیں اس لیے جاتے ہیں کسی ظالم کا وار آپ کے طرف نہ ہو جائے یا رسول اللہ. ہم تو سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر کے سینے میں لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق نے وہیں پر جواب دے دیا ہے، اے لوگو، نبی پاک کے نام پر قربان ہونا یہی اصل زندگی کی مقصد ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل کامیابی کی دلیل ہے. ابو بکر صدیق نے وہیں پر جواب دے دیا ہے، اے لوگو، اگر نبی پاک کی نام، نبی پاک کی محبت میں آج خون کا قطرہ بہ جاتا تو میرا دنیا میں آنا کامیابی مل جاتی، کامیاب ہو جاتے. ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دیا ہے؟ وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں آ رہے تھے، پیچھے کیوں جا رہے تھے، سامنے کیوں جا رہے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے. ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں اسی جان کی قیمت ہوگی، اسی جسم کی قیمت ہوگی، اسی روح کی قیمت ہوگی جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوگی. سچے دل سے جو نبی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کے وہی بندہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوں گے. قیامت کے میدان میں جائیں گے، آواز آئے گی عاشق رسول آ رہا ہے. تو سچے دل سے محبت ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق وہیں پر سبق دے دیا کہ اے لوگو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی محبت میں قربان ہونے کے لیے جذبہ رکھو. نبی کی محبت میں سب کچھ ہے، اور نبی کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر آپ کا آنا یہاں بیکار ہے. اسی لیے کہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہو رہے گا. اسی لیے انسان بنیے، اللہ کے رسول سے محبت کیجیے. اور اللہ کی محبت تب تک کسی کے دل میں نہیں بس سکتی ہے جب تک کہ حضور کی محبت اس کے دل میں نہیں بسے گی. اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کیجیے، تب اللہ راضی ہوگا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ شاعر کہتے ہیں کہ یا نبی کی آواز جب نہ آئے سینے سے پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے. اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے، ہے میرے سفینے کو
واسطہ مدینے سے. اور ایک شعر سنیے امام حسین کے تعلق سے کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، ظالموں نے کر ڈالا، ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا. مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے. ظالموں نے اس نواسے کو شہید کیا اور سوچا کہ ہم جیت گئے. ظالموں نے سوچا کہ جیت گئے، لیکن امام حسین نے کہا کہ تو نہ کل جیتا تھا نہ آج جیتے گا نہ قیامت تک جیت پائے گا. یزید کی سب سے بڑی ہار کیا ہوا جانتے؟ 22,000 لشکر کے باوجود بھی وہ ہار گیا، اور امام حسین 72 ساتھیوں کو لے کر کے بھی کربلا میں جیت گئے. آج پوری دنیا میں آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، ہر برادری کے لوگ مل جائیں گے. یہ رائن صاحب ہے، یہ انصاری صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ سید صاحب ہے، یہ وہ صاحب، یہ صاحب. ساری دنیا میں کوئی نہ ہر برادری کے لوگ ملیں گے کہیں نہ کہیں، لیکن یزید کی برادری کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے، یزید کی برادری کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں گیا مردود. یہ خبیث کہاں مٹ گیا، آج کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن آقا حسین کی جیت دیکھیے. مسلمان کا جس شہر میں آپ جائیں گے ہر شہر میں آل حسین موجود ہے، اور یہاں جو تشریف لا رہے ہیں وہ بھی آل حسین ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرت سید کیا نام؟ حضرت سید ریحان القادری صاحب، یہ بھی آل حسین ہے. سبحان اللہ. امام حسین ایک بیٹا چھوڑ کے گئے، باقی سب شہادت کا جام پیے، لیکن جیت دیکھیں میرے آقا حسین کی کہ ایک سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جدھر جائیے، کہیں نہ جدھر جائیے، جس شہر میں جائیے، مسلمان کے جس علاقے میں جائیے اولاد حسین موجود ہے. لیکن غیر مسلم کے بھی علاقے میں جائیے تو اولاد یزید کہیں پتہ نہیں ہے. یعنی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی یزیدیوں سے نفرت کرتا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک، سبحان اللہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور کیوں فخر سے جھومے نا، رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا. ایسا نواسا ملا ہے کہ مدینے سے چلا تو بے مثال ہے، مکے میں پہنچے تو بے مثال ہے، کربلا پہنچ رہے ہیں بے مثال ہے، کھانا بند ہے بے مثال ہے، پانی بند ہے بے مثال ہے، سجدے میں سر رکھتے ہیں آقا حسین بے مثال ہے. کیوں فخر سے جھومے نا، رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. امام حسین اپنے نانا کے روضے پر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے کہ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو. ماشاءاللہ. کہ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو. اور جا رہا ہوں ان آنکھوں کی چین چھوڑ کر، ان آنکھوں کی چین کو اٹھ کر گلے لگائیے اب اپنے حسین کو. سبحان اللہ. آقا حسین نے آنکھوں کی چین کس کو کہا تھا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے کے اندر آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا نے آنکھوں کی چین کس کو کہا تھا؟ جبکہ اماں فاطمہ، میرے حسین کی ماں فاطمہ زہرا اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہی. میرے آقا حسین کے بھائی
इमाम हसन अपनी कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं। मेरे हुसैन के बाबा हज़रत अली अपनी कब्र के अंदर, इमाम हुसैन कहते हैं कि जा रहा हूँ छोड़कर इन आँखों की चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। और वो हुसैन जब करबला पहुँचे हैं तो शायर ने नक्शा खींचा कि क्यों फ़ख्र से झूमे ना रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, वो नवासा जो बेमिसाल है, पूरी दुनिया को इस्लाम बचा के दे दिया। अगर करबला में इमाम हुसैन ना जाते तो ना आज आप मुसलमान होते, ना हम मुसलमान होते, ना ये मिलाद होता, ना और आप सुनते, ना हम बोलते। ये सब इमाम हुसैन का करम है कि सब कुछ लुटा दिया, दीने मुस्तफ़ा को बचा के दुनिया वालों को दे दिया। कहे नाना की उम्मतियों, सब कुछ तो मैंने लुटा दिया, लेकिन नाना की शरीयत को बचा के तुम्हें दे रहा हूँ कि तू अपने जोरे बाजू का धमकी हमें ना दे जालिम। अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है। तो शायर कहते हैं कि जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, मुस्तफ़ा लगाते थे जिसको अपने सीने से, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, मुस्तफ़ा लगाते थे जिसको अपने सीने से। और आखिरी शेर समात कीजिए। टाइम बहुत हो गया, हजरत को बुलाने की कोशिश कीजिए कि चूम लो अकीदत से उनके पाँव को शाहिद, चूम लो अकीदत से उनके पाँव को शाहिद, ये नसीब वाले हैं जो आए हैं मदीने से, ये नसीब वाले हैं जो आए हैं मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत सैयद रिहान साहब की बिला, हजरत सैयद रिहान साहब की बिला। बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ फरमा है। आप लोग अपनी आँख से हुजूर हजरत पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा रिहान साहब की बिला यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बस बहुत ही जल्द हजरत की खिताबत होगी। मैं एक शेर कह के रुखसत हो रहा हूँ कि ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। कुछ अब बयान कीजिएगा। पढ़िएगा। नसीब कौन पढ़ा? पढ़ना है ना? नहीं, वो हो गया, ऊपर लिए आप पढ़ दीजिए। पढ़िएगा नहीं?